السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ آج کا دن مسئلہ فلسطین کے لیے انتہائی انقلابی اور اہم سمجھا جا رہا ہے، جب دنیا کے کئی بڑے ممالک نے اسرائیلی تسلط کو مسترد کرتے ہوئے فلسطین کو آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ اس غیر معمولی پیش رفت کو مشرق وسطیٰ کی سیاست کے لیے کلیدی سمجھا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ برطانیہ نے جولائی میں اسرائیل کو الٹیمیٹم دیا تھا کہ اگر اسرائیل غزہ میں جاری بحران کے خاتمے کے لیے اقدامات نہیں کرتا تو برطانیہ ستمبر میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لے گا۔ اور آج یعنی 21 ستمبر کو برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے ایکس پر جاری اپنے بیان میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانیہ کے اس بڑے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے فلسطینی صدر محمود عباس کا کہنا تھا کہ برطانیہ کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا خطے میں دیر پا امن کی جانب ایک ضروری قدم ہے۔ ان کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر نے برطانیہ کی جانب سے آزاد ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کے اقدام کو سراہا اور اس بات کی توثیق کی کہ یہ اقدام بین الاقوامی قانون کے مطابق منصفانہ اور دیر پا امن کے قیام کی سمت ایک اہم اور ضروری قدم ہے۔ برطانیہ کی راہ پر چلتے ہوئے کینیڈین وزیر اعظم نے بھی آج اس بڑے فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ ایکس پر جاری اپنے بیان میں کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حکومت فلسطینی ریاست کے قیام کے امکانات کو روکنے کے لیے منظم حکمت عملی سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی اتھارٹی نے کینیڈا اور بین الاقوامی برادری کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ضروری اصلاحات کرے گی جن میں حکمرانی کے ڈھانچے میں بنیادی تبدیلی، 2026 تک عام انتخابات کا انعقاد جن میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، اور فلسطینی ریاست کو غیر مسلح کرنا شامل ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کے مطابق اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے میں مسلسل غیر قانونی بستیوں کی تعمیر اور غزہ میں جاری حملوں نے لاکھوں افراد کو بے گھر اور ہزاروں شہریوں کو قتل کیا ہے۔ یہ سب اقدامات بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اب موجودہ اسرائیلی حکومت کی کھلی پالیسی ہے کہ فلسطینی ریاست کبھی قائم نہ ہو۔ اسی تناظر میں کینیڈا نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے اور فلسطین و اسرائیل دونوں کے لیے ایک پرامن مستقبل کی تعمیر میں شراکت داری کی پیشکش کی ہے۔ برطانیہ اور کینیڈا کی طرح آسٹریلیا نے بھی آج ہی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر کے اسرائیل کو دھچکے پر دھچکا دیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیزی نے اعلان کیا ہے کہ آسٹریلیا نے آزاد اور خود مختار ریاست فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ ایکس پر جاری بیان میں آسٹریلوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایسا کرنے سے آسٹریلیا فلسطینی عوام کی اپنی ایک ریاست کے لیے جائز اور درینہ خواہشات کو تسلیم کرتا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کے بقول ان کا ملک غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے اسرائیل پر دباؤ بڑھانے کے لیے دیگر بڑی مغربی اقوام کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فلسطین کو تسلیم کرنے کا آج کا عمل دو ریاستی حل کے لیے آسٹریلیا کی دیرینہ وابستگی کی عکاسی کرتا ہے، جو ہمیشہ اسرائیلی اور فلسطینی عوام کے لیے پائیدار امن اور سلامتی کا واحد راستہ رہا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ حماس کا فلسطین میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم اینتھونی کا مزید کہنا تھا کہ فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے کروائی گئی یقین دہانیوں پر عمل ہونے کے بعد فلسطین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے اور سفارت خانے کھولنے جیسے اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ ان ممالک کے علاوہ کل فرانس بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے جا رہا ہے اور رواں ماہ کے اختتام تک مزید 5 ممالک فلسطین کو تسلیم کر چکے ہوں گے۔ اور اسی تناظر میں اہم ترین پہلو یہ ہے کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے 5 مستقل رکن ممالک میں سے امریکہ کے علاوہ 4 ممالک فلسطین کو ریاست تسلیم کر چکے ہوں گے۔ اس اہم ترین پیش رفت کو عالمی مبصرین فلسطینی عوام کے لیے ایک فیصلہ کن لمحہ قرار دے رہے ہیں، جو دہائیوں سے اپنی ریاست کے خواب کے لیے کوشاں ہیں۔ اب تک طاقتور مغربی ممالک اس موقع پر قائم تھے کہ فلسطینی ریاست کا قیام صرف اسرائیل کے ساتھ کسی معاہدہ شدہ امن کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن یہ اقدام ان ممالک کو امریکہ اور اسرائیل کے موقف کے خلاف لا کھڑا کرتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم ان فیصلوں سے بوکھلا گئے ہیں۔ اپنے سخت رد عمل میں نتن یاہو کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں اس کی مخالفت کی جائے گی کیونکہ فلسطینی ریاست کا مطالبہ ہمارے وجود کو خطرے میں ڈالے گا اور یہ دہشت گردی کے لیے ایک مضحکہ خیز انعام ہوگا۔ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کی بڑھتی ہوئی فہرست اسرائیل کو بین الاقوامی تنہائی کی طرف دھکیل تو رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سفارتی اقدامات زمینی حقائق بدلنے میں کامیاب ہوں گے یا اسرائیل اپنی عسکری طاقت کے بل بوتے پر غزہ میں تباہی کا سلسلہ جاری رکھے گا؟ فی الحال تو اس کا جواب ہاں ہے، کیونکہ اسرائیل اپنی جنونیت کو انتہائی سطحوں پر لے جانے لگا ہے، جس کا خمیازہ معصوم اور نہتے غزہ کے مسلمانوں کو ہر روز بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہر دن ہی ان کے لیے قیامت خیز ثابت ہو رہا ہے۔ آج بھی غزہ میں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ اسرائیلی فضائی حملوں اور زمینی کارروائیوں میں صبح سے اب تک 40 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق اتوار کو اسرائیلی ڈرون حملوں اور ریموٹ کنٹرول خودکش روبوٹ سے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے قبل
गुज़िश्ता रोज एक ही दिन में इसराइली अफवाज ने गजा में 91 फलस्तीनियों को शहीद किया था। गजा शहर से बेघर होने वाले फलस्तीनियों ने बताया कि इसराइली ड्रोन्स ने उनका उस वक्त ताक़ुब किया जब वो पनाहगाहों से निकलने पर मजबूर हुए। अरब मीडिया के मुताबिक सिर्फ पिछले हफ्ते के दौरान लाखों फलस्तीनी अपने घरों से बेदखल हो चुके हैं, जबकि हजारों लाशें अब भी मलबे के नीचे दबी हुई हैं। इसराइल की गजा पर मुसल्लत करदा जंग में अक्टूबर 2023 से अब तक कम से कम 65,208 फलस्तीनी शहीद और 1,66,271 जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब हमास ने खबरदार किया है कि इसराइली कैदियों की जानें शदीद खतरे में हैं, क्योंकि इसराइल की बमबारी और पेश कदमी ने सूरत हाल को मजीद गंभीर बना दिया है। तंजीम का मौक़िफ़ है कि वो इस वक्त तक हथियार नहीं डालेगी जब तक आज़ाद फलस्तीनी रियासत कायम न हो। हमास ने बाकी रह जाने वाले 48 यरगमालियों की अलविदाई तस्वीर के नाम से ग्रुप फोटो जारी करते हुए उन मग़वियों की जानों को खतरे में डालने का जिम्मेदार इसराइल को ठहराया है। तमाम सूरत हाल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से कबल पैदा हुई है, जिसमें आलमी रहनुमा जमा होने वाले हैं। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल, बेल्जियम और माल्टा जैसे ममालिक भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं, जिससे इसराइल पर मजीद दबाव बढ़ सकता है। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता की दीगर ताकतें भी अपना भरपूर असर और रसूख आजमा रही हैं। बिलखुसूस हालिया पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे ने सऊदी अरब की दिफाई पोजीशन को यकीनी तौर पर नाकाबिल तस्खीर बना दिया है, जिसके बाद सऊदी अरब ने अपनी सिफारतकारी को और मुतहर्रिक कर दिया है। सऊदी अरब ने भी एक बार फिर ऐलान किया है कि फ़लस्तीन का मसला उनकी अव्वलीन तरजीह है और वो इस मकसद के लिए हर आलमी फोरम पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ही मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की ज़मानत दे सकती है। इसी दौरान पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और फ़लस्तीन के मसले को आलमी सतह पर उजागर करेंगे। काबिल ज़िक्र बात यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंगल को 6 इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होनी है, जिसमें कवी इम्कान है कि मसला फ़लस्तीन ज़ेर बहस आएगा। दूसरी जानिब फ़लस्तीन से मुतालिक अमरीकी किरदार तो यकीनन मशकूक है, लेकिन अब अमरीकी सदर ने एक और महाज गर्म कर दिया है जब उनका अफगानिस्तान से तनाव बढ़ता जा रहा है। अमरीकी सदर कई रोज से अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस का कंट्रोल वापस लेने से मुतालिक बयानात दे रहे थे, जिस पर अफगान हुकूमत की जानिब से भी शदीद रद्द अमल आ रहा है। ताहम अब यह मामला संगीन नताइज भुगतने की भी धमकियों तक आ गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा था कि अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस उसके मुमारों यानी रियासत अमेरिका मुत्तहिदा के हवाले नहीं की तो इसके बुरे नताइज सामने आएंगे। अमेरिकी मीडिया से भी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा है कि अफगानिस्तान को ये एयरबेस हमें देनी होगी, अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि मैं क्या करूंगा। अमेरिकी सदर की इस कोशिश और धमकी पर अफगानिस्तान की जानिब से भी शदीद रद्द अमल आ रहा है। अफगान तालिबान हुकूमत ने अमेरिकी धमकी को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका को हमारे अड्डे वापस चाहिए तो हम उससे अगले 20 साल मजीद लड़ने के लिए तैयार हैं। बैरूनी फौज की मौजूदगी बहाल करने की किसी भी कोशिश की सूरत में सख्त मुज़ामत का सामना करना पड़ेगा। खबर रसां इदारों रॉयटर्स और AFP के मुताबिक इतवार को अफगानिस्तान की वज़ारत दिफा के चीफ ऑफ स्टाफ फसीहुद्दीन फितरत ने मुकामी मीडिया पर नशर होने वाले अपने बयान में कहा कि हाल ही में कुछ लोगों ने कहा है कि वो अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस लेने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन का 1 इंच भी किसी के हवाले करने का कोई मुआहिदा मुमकिन नहीं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। वाज़ेह रहे कि बगराम अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है जो अमेरिका की क़यादत में तालिबान के खिलाफ जंगी मुहिम का मरकज़ रहा, जिसकी हुकूमत को वाशिंगटन ने 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद हटा दिया था। मौजूदा और साबिक अमेरिकी हुक्काम खबरदार करते हैं कि अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जा करना एक नई यलगार की सूरत इख्तियार कर सकता है, जिसके लिए 10,000 से ज़ायद फौजियों के साथ जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम भी तैनात करना होगा। माहिरीन का कहना है कि इतने बड़े रकबे पर पहले इस बेस को शुरू में महफूज करना इंतहाई मुश्किल होगा और उसे चलाने और हिफाजत के लिए बड़े पैमाने पर अफरादी क़ुव्वत दरकार होगी। एक तरफ अमरीकी सदर अफगानिस्तान से मामलात बिगाड़ते दिख रहे हैं तो उनकी जानिब से हालिया दिनों इंडिया के साथ ताल्लुकात में भी मुसलसल सर्द महरी बढ़ती जा रही है। बिलखुसूस पाकिस्तान से जंग में इंडिया को मिलने वाली रुसवाई के बाद तो जैसे अमरीकी सदर को नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेने का मौका ही मिल गया है। कभी जंगी मैदान में भारतीय हजीमत और इंडियन तैयारों की तबाही का जिक्र अमरीकी सदर की जुबान पर होता है, कभी टैरिफ के मामले पर उनकी नाराजगी नुमायां दिखती है। गुज़िश्ता हफ्ते भी 2 बड़े इक़दाम करते हुए अमरीकी सदर ने इंडियन वज़ीर आज़म को नाको चने चबवा दिए थे। ईरान की चाबहार पोर्ट पर इंडिया को दिए जाने वाले रिलीफ को वापस लेने के फैसले से मिलने वाले धचके से मोदी निकल नहीं पाए थे कि अब अमरीकी सदर ने मोदी को झटका देते हुए मुलाजमत के लिए अमरीका आने वाले
غیر ملکی ہنرمند افراد کی سالانہ ویزا فیس $1500 سے بڑھا کر $1,00,000 کر دی ہے، جس کا بڑا خمیازہ بھارت کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ بڑی تعداد میں بھارتی اسکلڈ لیبر اس ہی ویزے پر امریکہ جایا کرتی تھی۔ واضح رہے کہ امریکی صدر کا یہ حکم آج سے نافذ العمل بھی ہو گیا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے بھارت کے لیے مسلسل کھڑی کی جانے والی مشکلات کی ایک وجہ بھارت کی جانب سے ان کا اس کردار کی بھی نفی کرنا ہے جو پاکستان سے جنگ کے دوران انہوں نے ادا کیا تھا، یعنی بھارت کی خواہش پر یہ جنگ رکوائی تھی اور اس بنیاد پر خود کو نوبیل انعام کا حقدار بھی قرار دیا تھا۔ تاہم بھارت نے آج تک نہ ہی ان کے اس کردار کو تسلیم کیا اور نہ ہی ان کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا، جس کا گلہ آج پھر امریکی صدر نے کیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان ہے جو نہ صرف دفاعی بلکہ سفارتی پتے بھی شاندار طریقے سے کھیل رہا ہے اور دن بدن پاکستان کا سفارتی خط بڑھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے دفاعی معاہدے کو مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن میں بڑی تبدیلی سے تعبیر کیا گیا تھا، جس نے بھارت اور اسرائیل دونوں کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ اس کے باوجود بھی پاکستان اب بھی عالمی امن کے داعی کے طور پر آگے بڑھ رہا ہے۔ تب بھی وزیراعظم شہباز شریف نے پھر امریکہ میں خطاب کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ مارکہ حق میں بھارت کو جو سبق سکھایا وہ زندگی بھر یاد رکھے گا، مگر اب سیز فائر ہو چکا ہے، لہٰذا ہم امن اور برابری کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں، کیونکہ دونوں ہمسایہ ممالک نے ہمیشہ ساتھ رہنا ہے۔ کشمیر، ہم پانی کے مسئلے کے اوپر، ہم ٹریڈ کے اوپر، ہم کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ہم بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں، ناٹ فرام اے پوزیشن آف ویکنیس، ہم برابری کی بنیاد پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ایک بنیادی ستون ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے بغیر یہ تعلقات، باہمی تعلقات استوار ہو سکتے ہیں، he is living in a fool's paradise۔ 6 مئی کو دشمن نے پاکستان کے خلاف حملہ کیا، دشمن کو وہ سبق سکھایا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ ایک جھٹکے میں دشمن کے 6 جہاز زمین بوس ہو گئے۔ جب فیصلہ ہوا تو ملٹری لیڈرشپ نے پھر مڑ کے نہیں دیکھا۔